السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دعا بھی کر لیتے ہیں، رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 81 آیت سے سٹارٹ لیں گے۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اذ جب، اخذ لیا، اللہ تعالی نے، میثاق عہد، اس کا ہم لوگوں نے پڑھا تھا پیچھے، پختہ وعدہ کن سے لیا؟ نبیین، انبیاء سے، پیغمبروں سے، لما کہ جو کچھ، یا اس کے اور بھی معنی لکھے گئے ہیں، بوجہ اس کے، یا قسم ہے اس کی جو، آتیتو میں نے دی یا میں عطا کروں، کم تمہیں، من سے کتاب سے، و حکمت اور دانائی سے اور حکمت سے، ثم پھر، جاء تشریف لائے، آئے تشریف لائے، کم تمہارے پاس، رسول پیغمبر یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، یا بواسطے اس کی جو، مع پاس ہے، کم تمہارے، معکم تمہارے پاس ہے، لتؤمنن ضرور ایمان لاؤ تم۔ یہ دیکھیے اس کے ساتھ پہلے لام تاکید ہے اور پھر بانون ثقیلہ، تو اس میں شدت، یوں کہہ سکتے ہیں زیادہ تاکید ہے کہ تم ضرور ایمان لاؤ یا ایمان لانا، تو تم ضرور ایمان لانا، کیونکہ دو تاکیدیں اس میں آئیں، بھی اس پر، اور لتنصرن ضرور مدد کرنی ہوگی، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے کہ لام تاکید ہے اور نون بھی ہے ساتھ شد والا، تو ضرور تم لوگوں کو مدد کرنا ہوگی اس کی، کس کی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھی اس پر، اور لتنصرنہ، اس میں بھی وہی بات، لام تاکید ہے اور نون شد والا ہے، اس میں بھی تاکید ہے، ضرور مدد کرنا ہوگی، اس کی، کس کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب لیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پختہ وعدہ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت سے، دانائی سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو، کس کی؟ وہ پہلی کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تو تم ضرور ایمان لانا اس پر، ولتنصرنہ، اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ پھر کیا فرمایا اس کے بعد؟ یہ سارے باتیں کرنے کے بعد فرمایا، قالا، کہا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا؟ یہ حمزہ استفہامیہ ہے، پھر سوال ہو رہا ہے، اقررتم، اقرار کیا تم نے، واخذتم، اور لیا تم نے۔ یہ دیکھیں دونوں سائڈوں پہ تم کی ضمیر ہے، یعنی تمام انبیاء سے پوچھا جا رہا ہے، علی پر، ذالکم اس پر، کس پر؟ جو پیچھے پختہ وعدہ اس کی بات ہو رہی، اسری، میرا ذمہ، میرا بھاری ذمہ،
اسری کا معنی یہ بھی ہوتا ہے بوجھ، ذمہ داری یا ذمہ. آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے یہ دین کا کام خود بھی اور پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف موٹیویٹ کرنا. پھر فرمایا قالو، کہا انہوں نے، کنہوں نے؟ انبیاء کرام نے. اقررنا، اقرار کیا ہم نے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، تو اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر على ذلكم اسری، اس پر میرا بھاری ذمہ. قالوا اقررنا، تو سب انبیاء نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. قال، فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا پس اشہدو، گواہ رہو، یعنی اس عہد و پیمان کے ساتھ پھر پوچھا اور کہا گواہ رہو. وَأَنَا، اور میں، مع، ساتھ ہوں، کم تمہارے، معکم تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین گواہوں میں سے. قال فاشہدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو گواہ رہنا. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. 82 آیت کا بھی کر لیتے ہیں. پس من، جو، تولا، پھر جائیں. کس کے اوپر سے؟ وہ جو گواہیاں دی جا رہی تھیں، وہ اقرار، وہ وعدے، ان کی بات ہو رہی ہے. بعد ذالک، اس کے. پس اولئک، یہی لوگ، ہم، وہ، فاسقون. فاسق ہوتا ہے اللہ کی حدود سے نکلنے والا نافرمان، اور فاسقون فاسق کی جمع ہے. ہم الفاسقون، وہ بد کردار ہیں، یا وہ کہہ سکتے ہو کہ وہی نافرمان ہیں، وہی فاسق ہیں. فمن تولی بعد ذالک، پھر جو کوئی پھری اس پختہ عہد کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں. ایک دفعہ پھر اس پوری آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ تو سب انبیاء نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اور پھر اس کے بعد فرمایا پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا یا پھر جائے گا، تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے. وضاحت جان لیتے ہیں. اس آیت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد یعنی جتنے انبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تک جن کو نبوت عطا فرمائی گئی، ان سے سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء نے اپنی قوموں سے عہد لیا، یعنی جو ان کے پیروکار تھے، ان کے امتی تھے، ان سے عہد لیا کہ اگر تم ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کریں. اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے. یوں سمجھیں کہ عظمت مصطفیٰ کے بارے میں بہت بڑا، بہت زبردست ایک درس آپ کہہ سکتے ہو. شدید محبت کرنے والوں نے جو ایک ایک نقطے کو جاننے والے تھے، انہوں نے اس کے اوپر کتنی کتابیں لکھی ہیں.
اور اس آیت کو بھی جو بار بار پڑھے گا اس کو بھی بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. تو اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے سب سے افضل ہے. تمام انبیاء کی اپنی شان ہے، سب بڑے پیارے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے میں نے جیسے بتایا کہ اتنی خوبصورت اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جو فضائل بیان ہوئے نا اس آیت مبارکہ میں، اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی تفاسیر، بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا. اس میں جو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تذکرہ مصطفیٰ کرنا، یہ میرے رب کریم کی سنت آپ کہہ سکتے ہو، طریقہ کہہ سکتے ہو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے کون سی محفل میں؟ جہاں انبیاء کرام کی روحیں موجود ہیں، جہاں انبیاء کرام سامنے ہیں، پھر اللہ ہے. اللہ اکبر. وہ کیسی محفل ہوگی جہاں تذکرہ مصطفیٰ ہو رہا ہوگا. تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. اور پھر خود اللہ تعالی عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، اور اتنا بڑا نقطہ اس میں کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو منتخب فرمایا. بہت بڑا نقطہ ہے نا، بہت بڑی شان ہے ہمارے محبوب کریم کی. پھر کائنات وجود میں آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کو بطور خاص آپ پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں. اور ایک اور جو اہم نقطہ ہے کہ انبیاء کرام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا. حالانکہ انبیاء کرام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے. ایک اور نقطہ جو دیکھا ہے بڑے پیارے لوگوں نے کہ انبیاء کرام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا. پھر اقرار کے بعد انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں. آپ اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ بار بار پڑھیں گے، آپ کی محبت بڑھتی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر ایک اور اہم نقطہ اس میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر کون گواہ ہے؟ میں خود، یعنی میں خود بھی گواہ ہوں. پھر انبیاء کرام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور ہی نہیں. کیا کوئی سوچ سکتا ہے اتنی بڑی ہستیاں ایسا کریں؟ نہیں. لیکن پھر بھی رب کریم فرما رہا ہے کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا. اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑی بڑی پیاری بکس لکھی ہوئی ہیں، آپ ضرور ان کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں. اور میں آپ کو بھی یہ ضرور عرض کروں گی کہ آپ بھی ایسے محافل کا انعقاد ضرور کریں جس میں تذکرہ مصطفیٰ یعنی خصوصیات مصطفیٰ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، پھر محبوب کے ایک ایک طریقے کو، سنت کو آپ بیان کریں، یا جہاں ہو رہا ہو وہاں آپ سنیں. تو یہ دیکھیں، یہ وہی طریقہ ہے جو میرا رب، جو ہمارا رب کر رہا ہے. اور سامعین کون ہیں؟ اللہ اکبر، انبیاء کرام. تو ہم نے اس سنت کو جاری رکھنا ہے. اس طرح ہمارے اپنے اندر بھی اچھی صفات پیدا ہوں گی، ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ کامل ہستی ہے محبوب کریم، ان کی حیات کے مطابق اپنی حیات گزارنا کامیاب لوگوں کا کام ہے. اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور میں بہت مشہور جو احادیث ہیں وہ سناؤں گی ابھی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مکمل یہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے مال، جان، عزت، آبرو ہر چیز سے پیارا نہیں ہو جاتا.
تو ایک تو محبت پیدا ہوگی، اور پھر اسپیشلی بچوں کا میں ضرور کہتی ہوں کہ بچوں کو ضرور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ تم اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ کیا سکھائیں محبوبہ؟ کہا، فرمایا کہ قرآن کریم کی محبت سکھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، پھر فرمایا کہ میرے آل کی محبت بھی سکھاؤ، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا اپنے رشتہ داروں کی بھی محبت سکھاؤ، اور سب سے بنیادی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جب یہ پیدا ہو جائے گی تو کامیابیاں مقدر بن جائیں گی ہماری نسلوں کی، کیونکہ یہ انبیاء سے فرما رہا ہے رب کریم، اور یہ عہد قیامت تک کے ہر بندے سے یوں سمجھے لیا جا رہا ہے، اور یہ حکم ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ عہد ہو گیا، بات ختم ہوگی، اس کو کتاب اللہ میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے تاکہ ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ خود اپنے آپ سے بھی عہد لیں، اپنے بچوں سے بھی عہد لیں، یہ محبت ہم نے سیکھنی ہے اور سکھانی ہے، کیونکہ دشمن جب بھی وار کرے گا اس نازک پوائنٹ پہ، جیسے انگریز نے کیا کہا تھا کہ اگر مسلمان کو ختم کرنا ہے تو ان کے اندر سے عشق مصطفیٰ ختم کر دو، اور جب وہ ختم ہو جائے گا مسلمان، ان کے اندر یکجہتی ختم ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائیں گے۔ اس وقت اٹھے تھے نا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ دیکھیے وہ شاعری بھی کتنی پیاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وفا کرو گے دوستو، بہنوں، بھائیوں، تو ہم تیرے ہیں۔ عشق مصطفیٰ چلا گیا تو ہم آپ کے نہیں ہیں۔ اس میں سارے اہم پوائنٹ ہیں، اور سب سے اہم پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مخاطب کر کے فرما رہے، لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ضرور ایمان لاؤ، ضرور ضرور تم نے مدد کرنی ہوگی۔ اور یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اپنے دل میں پختہ کرنے کے لیے محنت کرے، اور اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنے کرداروں کو، اپنے جو آپ سے جتنی جس انداز میں مدد ہوتی ہے وہ ضرور کرے۔ ایک بندے کو اگر آپ روزانہ درس بھیج لیں، ان سے سن لیں، جس کے پاس جو طاقت ہے اسی کے مطابق اس دین کی مدد کرے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ میں سے کون ہے جو اس کام کے لیے اس اقرار کے اوپر لبیک کہے گا؟ تو یقیناً سب کو کہنا چاہیے۔ قرآن کریم کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر تک پہنچانے کے لیے آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ کیا آپ اقرار کرتے ہو؟ آپ انشاءاللہ بولیے۔ دیکھیں اگر رب کریم یہ عہد لے رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اس دین کے کام میں کون میری مدد کرے گا، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، لیکن اتنے جوش سے ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کی شرٹ پھٹ گئی تھی، اور پھر انہوں نے ایسا عہد لیا کہ ان کی نسلوں نے بھی پھر کربلا کی تڑپتی زمین میں بھی اس عہد کو پورا کیا اور اس اسلام کو اپنے خون سے زندہ کیا۔ آپ بتائیے آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ کن کے عہد لیے جا رہے ہیں؟ ہمارے محبوب کے لیے۔ ہمارے محبوب کی شان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ آپ لوگ، آپ کس کے امتی ہو؟ آپ پہچانو اپنی اہمیت کو۔ جب آپ کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی، جو اللہ نے انہیں دی تھی کہ ایسی ایسی امت ہوگی، اس کی یہ کوالٹیاں ہوں گی، یہ فضیلتیں ہوں گی، ایون کہ وہ ایک چیز بھی کھائیں گے جو اللہ کی راہ میں دی ہوئی ہوگی، جیسے
قربانی وغیرہ یعنی اللہ کی راہ میں صدقات کریں گے، خود بھی کھائیں گے تو انہیں کھانے پہ ثواب ملے گا، ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کے بدلے میں انہیں 10 ریوارڈ ملیں گے۔ تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا تھا مولا وہ امت میری کر دے، وہ جو کوالٹی پڑھتے گئے مولا میری امت، وہ میری امت کر دے۔ تو ہر بار اللہ تعالیٰ نے رپلائی کیا کیا؟ وہ میرے سونے محبوب کی امت ہے، وہ میرے محمد کی امت ہے۔ ہر بار یہی رپلائی سننے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا کہ مولا کریمہ مجھے اس نبی کا پھر امتی کر دے۔ اللہ اکبر، آپ نے تو دعا بھی نہیں کی تھی، اللہ نے آپ کو آنکھ کھولی تو امت مصطفیٰ میں شامل کیا۔ آپ نے بتائے اللہ کے اس احسان کا بدلہ کیا دیا، کیا شکریہ ادا کیا آپ نے؟ آپ کو کرنا چاہیے۔ بہرحال انبیاء کرام سے وعدے لیے گئے، وہی ہمارے سے یوں سمجھے مخاطب کر کے ہمیں اللہ سمجھا رہے کہ تم نے بھی اس دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے، اگر زبان ہے، ہاتھ ہے، موبائل ہے، واٹس ایپ سارا دن فری، آپ ایسی طرح خواہ مخواہ کے میسیجز فارورڈ کرتے رہتے ہو، اسی کو فارورڈ کریں، بلکہ اس قرآن کریم کی تعلیم کو گھر گھر پہنچانے میں جتنا جس کے پاس ہے وہ ضرور اپنا کردار ادا کرے۔ آج موقع ہے، کل آنکھ بند ہو گئی تو پھر کوئی کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگر ہم خود عمل کریں گے وہ کام آئے گا، پھر ہم نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی تو وہ جو کریں گے تو وہ ہمارے کام آئے گا۔ اگر آج ہم خود غافل رہے، کل بچے سے ڈبل غافل ہو جائیں گے تو پھر کون فائدے میں کون گھاٹے میں، یہ فیصلہ آج آپ نے کرنا ہوگا۔ تو کیا آپ اس دین کو گھر گھر پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ یقیناً انشاءاللہ بولیں گے آپ عطاء القرآن کے لیے اور اسپیشلی میری تمام ایڈمنز جو ہیں ان کے لیے دعا کیا کیجیے کہ وہ اللہ کی چنے ہوئے لوگ ہیں، میلز ہیں، فیمیلز ہیں، جو ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں لوگوں تک پہنچانے میں، خود سن کے عمل کر رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان لوگوں کو مزید کامیابیاں دے، ان کے جذبے کو استقامت دے، عمل کی توفیق دے، ان کے گھروں میں بھی، ان کے نسلوں میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اللہ پاک آپ سب پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 187 دیکھ لیجئے، یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہاں سے وہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 70۔ تو یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ یہاں سے وہاں تک پڑھا جا سکتا ہے۔ قواعد وَإِذْ ذال نرمی سے ادا ہوگا، اخذ میں خو پر ہوگا، ذال کی زبر کی وجہ سے لام اسم جلالہ پر ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ میں می یا مدہ تھا، الف مدہ ہے، دو حرکات لمبا کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے اور النبیین کے نون سے ملا دیں گے، تو میثاق النبیین۔ یہ ادغام شمسی ہے، غنہ ہوگا، با کو یا سے ملانا، یہ کھڑی زیر ہے،
جب با کو یا سے ملا رہے ہیں ایک یا کے نیچے زیر یعنی کھڑی زیر یا اور یا دو یائیں، تو یہاں پہ مد تمکین بنتی ہے، مد اصلی کی قسموں میں سے ہے، تو اس کو بھی 2 حرکات ہی لمبا کرتے ہیں۔ لما میں ما الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد منفصل ہے، ہم اسے 4 حرکات لمبا کرتے ہیں۔ آتیتکم میں آ مد بدل ہے، تی یا لین ہے، کاف باریک ہے، تا بھی باریک ہے، میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا، ادغام مثلین غنہ ہوگا، یہاں پہ ادغام شفوی بھی کہتے ہیں اسے۔ لما آتیتکم من کتاب، نون ساکن کے بعد کاف آنے کی وجہ سے اخفا ہے، کتاب میں کاف تا باریک پڑے جائیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے تا کو۔ تنوین کے بعد واو آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا، یہ ادغام ناقص ہے۔ وحکمہ، کاف ساکن پہ ہمس ہے، تنوین کے بعد تا آنے کی وجہ سے وحکمت میں اخفا ہو رہا ہے۔ ثم مثال نرمی سے ادا ہوگا اور میم مشدد پہ غنہ ہوگا۔ جاءکم میں الف مدہ کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد متصل ہے، لمبا کریں گے اس کو 4 حرکات سے زیادہ، کاف باریک ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ رسول میں را پر پڑھیں گے، سو واو مدہ ہے اور تنوین کے بعد میم آنے کی وجہ سے لم ادغام ناقص ہے، غنہ ہوگا۔ رسول مصدق، صاد پر پڑھیں گے، دال سے ملائیں گے، قاف پر پڑھیں گے، تنوین کے بعد لام آنے کی وجہ سے مصدق لما، قاف لام سے ملا دیں گے، ادغام ہوگا، یہ ادغام کامل ہے۔ لما ما الف مدہ ہے، معکم عین وسط حلق سے ادا ہوگا، میم ساکن پہ اظہار ہے۔ لتؤمنن میں اور ولتنصرن میں لام دونوں ایک جیسے پڑھے جائیں گے، دونوں میں غنّے ہوں گے۔ جب لام اور نون مشدد ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے تو زور کے میننگز ہوتے ہیں۔ لتؤمنن حمزہ ساکن جھٹکے سے ادا ہوگا، نن میں غنہ ہوگا، بھی یہ مد صلہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے۔ ولتنصرن میں تا کو نون سے جب ملا رہے ہیں نون ساکن پہ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد صاد آنے کی وجہ سے۔ یاد رہے کہ لام دونوں لمبے نہیں کرنے، لا تؤمنن اور لا تنصرن نہیں پڑھنا، لتؤمنن به ولتنصرن، یہ لام کو جلدی پڑھنا۔ ولتنصرن میں صاد را پر ہیں، نون سے ملائیں گے غنہ ہوگا، اور الٹا پیش جو یہاں پہ ہے یہ ساکن ہو جائے گا، ولتنصرن وقفا، ملانے کی صورت میں ہو الٹا پیش ہے، پھر 2 حرکات لمبا کرنا ہوگا۔ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قال میں قاف پور الف مدہ بھی پور لام باریک، أأقررتم 2 حمزے ہیں الگ الگ، حمزہ دوسرا حمزہ تسہیل سے پڑھا جاتا ہے، واضح ہو بالجہر پڑھا جاتا ہے، اس میں جہر کی صفت ہے حمزہ میں۔ قاف ساکن، قاف پر ہے، قلقلہ ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، را پر ہے، را سے ملائیں گے دوسری را بھی پر ہوگی، تم میں میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے، وَأَخَذْتُم میں خوا پر ہے، دال نرمی سے ادا ہوگا، دال الگ پڑھا جائے گا، تا الگ پڑھا جائے گا، وَأَخَذْتُم نہیں پڑھنا، یعنی ادغام نہیں ہے یہاں پہ، دال پہ اظہار ہے، یہ الگ پڑھا جائے گا، اور تم میم ساکن پہ بھی اظہار شفوی ہے۔ علا میں عین وسط حلق سے ادا ہوگا، لام کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ ذالکم میں دال نرمی سے ادا ہوگا، لام کاف باریک ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی ہے۔ اسری میں صاد پر پڑھیں گے، حمزہ اصلی ہے، را باریک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور یا مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ اسری صاد پر پڑھیں گے، را باریک پڑھیں گے۔ قالوا اقررنا، قاف پر الف مدہ بھی پر، لو واو مدہ ہے اور اس کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے مد منفصل ہے۔ قالوا اقررنا، قاف ساکن پہ قلقلہ، رر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اقررتم ابھی پڑھ رہے ہیں، اقررنا، دونوں رائیں پر ہیں اور نا الف مدہ ہے، 2 حرکات لمبا ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، قال قاف پر الف مدہ بھی پر، فاشهدوا اب فا کو شین سے ملانا ہے، فاشهدوا شین ساکن پہ ہمس اور تفشی ہے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، 2 واو مدہ ہے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ وَأَنَا انا کے نون کو لمبا نہیں کرتے، لا انا ولا انا عابد ما عبدتم، سورۃ الکافرون اٹھا لیجئے، اسی طرح پورے قرآن کریم میں جہاں بھی انا آئے گا اس کا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ عین وسط حلق سے ادا کریں گے، کاف باریک ہے، میم ساکن کے بعد میم آنے کی وجہ سے ادغام ہوگا، غنہ کریں گے۔ معکم من الشاہدین، نون کو شین سے ملا دیں گے، ادغام شمسی ہے، شین کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ ہا اقصی حلق سے ادا کریں گے، دال کو لمبا کریں گے، نون ساکن پہ اظہار ہے۔
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ وقفاً مد عارض للسکون ہے اور نون ساکن پہ اظہار ہوا ہے. اور یاد کرو جب اللہ تعالی نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو میں تمہیں کتاب اور حکمت یعنی دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ضرور بالضرور ایمان لانا اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا. اس کے بعد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا کہ اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن بنایا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فمن فا کو جلدی ادا کریں گے، میم کو نون سے ملائیں گے تو اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے جس کی وجہ سے اخفا ہے. فمن یہ نون کی آواز چھپائی جا رہی ہے. تولا تا نرمی سے اور جلدی پڑھیں گے. واو کو لام سے ملائیں گے، لام باریک ادا ہوگا، لام پر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے یہ 2 حرکات لمبا ہوگا. بعد عین ساکن پہ اظہار اور یہ وسط حلق سے ادا ہوگا. دال کو جلدی پڑھیں گے نرم، ذالک باریک پڑھا جائے گا، نرمی سے 2 حرکات لمبا کریں گے. ذالک لام کاف بھی باریک ہیں. فاولائک فا کو جلدی پڑھیں گے. اولائک میں حمزہ کے بعد ایک واو جو خالی لکھی ہوئی ہے نہیں پڑھیں گے لیکن لکھنے میں آتی ہے. یہ لام پر کھڑا زبر اور اس کے بعد حمزہ یا کی شکل میں ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہے. فاولائک ہم اس کو 4 حرکات سے زیادہ لمبا کرتے ہیں، تقریباً 3 الف. حمزہ یا کی شکل میں ہے، کاف باریک ہے، جلدی پڑھیں گے. ہم ہاق سے حرک سے ادا کریں گے. الفاسقون کا حمزہ عارضی ہونے کی وجہ سے میم پر پیش لگا کے لام سے ملا دیا گیا. ہم الفاسقون لام ساکن پہ اظہار قمری ہوگا. فا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے سین باریک ہے، نرمی سے ادا ہوگا. قاف پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو لمبا کریں گے اور نون ساکن پہ اظہار کر دیں گے. وقفاً مد عارض للسکون ہے اس لیے ہم نے قاف کو لمبا کیا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر جو اس یعنی پختہ عہد سے پختہ عہد کے بعد پھر جائیں تو وہی لوگ فاسق ہیں.